اہل الحدیث زندہ ہے، اہل حدیث کا ادنا سا بچہ اس دھرتی پہ جب تک زندہ رہے گا وہ شرک کی غلاظتوں کو پھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کون ہے جس کو مصطفیٰ کی شفاعت ملے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سچے دل سے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا پیارے نبی کی شفاعت کی عظیم نعمت ملے گی تو صرف اہل توحید کو ملے گی، مشرکوں کو مل سکتی؟ دل تو لگاتے ہیں بیچارے، کوشش تو کرتے ہیں میلاد شریف منا کے، پوچھو یہ میلاد کیوں منا رہے ہو جی؟ آپ کو کیا پتا وہ ابو لہب جو ہے نا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، لیکن جس انگلی سے اس نے توبیہ کو آزاد کیا تھا وہاں سے اس کو شہد اور پانی ملتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو، میلاد منا کے اسی کے ساتھ چلے جاؤ، ہمیں مبارک ہو کہ ابو بکر نے یہ عمل نہیں کیا، ابو بکر جنت میں ہے۔ ابو لہب کی دلیل تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی دلیل اپنے پاس سے میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلے بنا کر رسول کی شفاعت۔ اجی نہیں آپ کو نہیں پتا، جب بھی نام سنو نا محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ذرا مشکل ہے نا، لمبا کام ہے، تو آج کل کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز کے کوڈ آ گئے ہیں، تو اتنا لمبا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوکھا جا کام، یہ کیا ہے کام ہو جاتا ہے، شفاعت مل جائے گی۔ بھئی یہ ہوا کیا؟ ارے نہیں سمجھتے میاں، اس میں نور ہے، جب نور کا نام آیا تو نور کو چوم لیا۔ ہم کہتے ہیں استنجا کرنے لگے نور تیری خالہ دے کاٹ ڈر جاتا ہے، طہارت کرتے ہوئے یہ نور واپس چلا جاتا ہے، پھر بعد میں آگے آ جاتا ہے، جھوٹ مارتے ہوئے تمہاری عقلیں گھاس کھانے چلی جاتی ہیں۔ ان میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلوں سے شفاعت نہیں ملے گی۔ تم سمجھو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائے شفاعت پالے، تم سمجھو ہم انگوٹھے چوم لیں شفاعت پالے، ہم اذان سے پہلے درود کا اضافہ کر دیں شفاعت پالے۔ شفاعت کا طریقہ خود پیارے نبی بیان کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کو سیکھو گے، لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے دل و جان سے کہو گے، ایمان لاؤ گے، قیامت کے دن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی۔ حدیث نے سمجھا دیا توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنی جلدی اس خوش نصیب کو نبی کی شفاعت کا حصہ ملے گا۔